السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون وکم قصمنا من قریۃ کانت ظالمۃ وانشأنا بعدها قوما آخرین فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے آیت نمبر 10 سے لے کر کے آیت نمبر 15 تک یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، لوگو ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ جو خطاب ہے تمام مسلمانوں سے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سب سے پہل تھا، بعد میں جتنے مسلمان آتے گئے اور آ رہے ہیں اور جو بعد میں آئیں گے ان تمام لوگوں کے لیے یہاں پر خطاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں، ہم تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے ہم نے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یعنی یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی نرالی داستانیں کسی عجیب و غریب ملک اور قوموں کے حالات نہیں ہیں، اس میں تم جیسے لوگوں کے بارے میں ہی بتلایا گیا ہے، تمہارے احساس کو دکھلایا گیا ہے، تمہاری نفسیات کو دکھلایا گیا ہے، تم کیا کیا سوچ سکتے ہو وہ بتلایا گیا ہے، تمہارے کیا کیا کارنامے ہو سکتے ہیں وہ بتلایا گیا ہے، تمہارے اخلاقی اوصاف کے جو اچھے اور برے پہلو ہیں ان پہلوؤں کو واضح کر کے بتلایا گیا ہے۔ اس کے اندر کوئی الگ سے کچھ بات نہیں بتلائی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا یہی وجہ ہے، ہم نے اس سے پہلے کے ایک درس میں بتلایا ہے کہ سلف صالحین جب اس قرآن کریم کو پڑھتے تھے یا درس و دروس کی محفل میں بیٹھتے تھے اور قرآن کریم کے آیات کی تفسیر سنا کرتے تھے تو اس میں اپنے آپ کو تلاش کرتے تھے کہ ہم اس میں کہاں پر ہیں۔ ابھی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب قرآن کریم کی تفسیر کی جائے تو لوگ دوسرے پر زیادہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کی غلطی بیان ہو رہی ہے، ہاں فلاں کی غلطی بیان ہو رہی ہے۔ نہیں، قرآن کریم کو جب پڑھا جائے اور قرآن کریم کو جب سنا جائے تو اس میں یہ دیکھا جائے کہ اس میں ہمارے ہی بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ ذرا ہم دیکھیں کہ یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہے اس میں کیا کیا غلطیاں ہمارے اندر ہیں۔ دوسروں کا معاملہ بعد میں آتا ہے، پہلا معاملہ اللہ کا ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ دوسرا معاملہ انسان کا اپنا ہے کہ اپنی اصلاح کرنا۔ یہاں پر اللہ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ اس کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں بتلائی گئی ہے جس کو تم سمجھ نہ سکو۔ اگر اس کتاب کی باتوں کو، قرآن کریم کی آیتوں کو اگر پڑھو گے یا سنو گے، اس کے ترجمہ اور تفسیر پر غور کرو گے تو کہیں نہ کہیں تم خود دکھ جاؤ گے کہ ہاں یہ ہمیں یہاں پر میرا ذکر ہو رہا ہے۔ ہر آدمی کا ذکر ہے قرآن کریم کے اندر، اسی لیے اللہ نے کہا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، لوگو ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ ذرا سا غور و فکر کرو گے نصیحت حاصل ہو جائے گی، ذرا سا غور و فکر کرو گے ہدایت مل جائے گی۔ ابھی سالہ سال تک قرآن کریم سن رہے ہیں، تفسیر سن رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو سن رہے ہیں، اس کے ترجمہ کو سن رہے ہیں، اس کی تفسیر کو سن رہے ہیں، تفسیر کی کتاب کو کھول رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اپنی اصلاح کا دھیان کم ہے، لوگوں کے بارے میں زیادہ خیال ہے، لوگوں کے بارے میں زیادہ خیال ہے، انہوں ایسا، نہیں ان کی اصلاح، نہیں ان کی اصلاح، نہیں ادھر کی اصلاح، حتیٰ کہ حضرت کی بھی اصلاح کیجئے۔ پہلے اپنی اصلاح، پہلے کس کی اصلاح؟ پہلے اپنی اصلاح۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے، لوگو ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ ذرا سا غور کرو گے نصیحت حاصل کر لو گے۔ یہ سبھی کو کہا جا رہا ہے، ہم کو بھی کہا جا رہا ہے، آپ کو بھی کہا جا رہا ہے، آپ کو بھی کہا جا رہا ہے، ان کو بھی کہا جا رہا ہے، ان کو بھی کہا جا رہا ہے، ہر آدمی کو کہا جا رہا ہے کہ اس قرآن کے اندر غور کرو، تمہارا ہی ذکر ہے، نصیحت مل جائے گی، کہ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جس کے رہنے والے ظالم تھے تو ہم نے انہیں پیس کر رکھ دیا،
اور ان کے بعد دوسرے لوگ پیدا کر دیے. ابھی ہم لوگ الحمدللہ اس سن میں یا آج سے 10 سال سے یا آج سے 15-20 سال سے یا 25 سال سے یا 40 سال سے ہم لوگ یہاں پر ہیں. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے پرانے لوگ تھے اس دنیا میں، وہ سب لوگ چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ ان کے جانے کے بعد کیا دنیا ختم ہو گئی؟ نہیں، دنیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم کو بھی جانا پڑے گا، اور ہمارے جانے کے بعد بھی دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے. ہمارے جانے کے بعد ایسا نہیں کہ یہ کام نہیں ہوگا، وہ کام نہیں ہوگا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا بے آباد ہو جائے گی، ویران ہو جائے گی. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مکہ والوں کو بھی مخاطب کیا اور ہم لوگوں کو بھی مخاطب کیا کہ اس دنیا میں بڑے بڑے ظالم قوم گزرے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے ظلم و ستم کے سارے حد کو پار کر دیا. ہم نے ان کو پیس کر رکھ دیا، اور پیس کر رکھنے کے بعد یہ نہیں ہوا کہ یہ دنیا ویران ہو گئی، بلکہ ہم نے دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیا. فرعون گیا تو کیا بادشاہ نہیں آئے دنیا میں؟ فرعون کے جانے کے بعد بادشاہ نہیں آئے. ایک زمانے میں یو ایس ایس آر سوویت روس جس کو کہا جاتا ہے، ایک زمانے میں سوویت سنگھ تھا، وہ جو سپر پاور کی حیثیت سے پورے دنیا کے اندر متعارف تھا. آج وہ ختم ہوا تو کیا امریکہ نہیں ہے؟ کیا امریکہ چلا جائے گا تو دوسرا اس کو سپر پاور نہیں بنے گا؟ بنے گا. یہ دنیا کسی کی وجہ سے رکنے والی نہیں، اور دنیا کے کام کسی کے نہ ہونے پر ہونے والا نہیں، ایسا نہیں ہے. کتنی ہی بستیاں تھی جنہوں نے ظلم کیا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو پیس کر کے رکھ دیا، لیکن ان کے جانے سے دنیا بے آباد نہیں ہوئی، بلکہ اس کی جگہ پر ہم نے دوسرے قوم کو لا کر کے کھڑا کر دیا. سامعین کرام، یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں نا، یہ ہمارے لیے غنیمت ہے. جب تک زندہ ہیں، زندہ رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لینے کی کوشش کرنی چاہیے. زندہ رہتے ہوئے یہ ہم ابھی بول رہے ہیں، اگلی سانس ہم لے پائیں گے کہ نہیں لے پائیں گے ہم کو پتہ نہیں. پتہ ہے یہاں سے اٹھ کر کے باہر جائیں گے ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ پتہ نہیں. پتہ ہے نہیں پتہ ہے. اس سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لینا ہے. وگرنہ موت جب آ گئی نا تو اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لیجئے، کوئی واویلا مچا لیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے اللہ نے اسی بات کو آگے بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا کہ بہت ساری ایسی بستیاں تھیں جو ظالم تھی، جن کو ہم نے پیس کر کے رکھ دیا، اور اس کے بعد ہم دوسری قوم کو لے آئے. اس کے بعد ہم نے کہا، اللہ نے فرمایا فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جب ان لوگوں کو ہمارے عذاب کا احساس ہوا تو وہ بھاگنے لگے. جیسے ہی ان بستی کے لوگوں کو احساس ہوا کہ اب ہمارے اوپر عذاب آنے والا ہے، بھاگنا شروع کر دیا. اللہ نے فرمایا لا ترکضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساکنکم لعلکم تسألون. ہم نے کہا کہ بھاگو نہیں، بلکہ اپنے مکانوں کی طرف، اپنے عیش و آرام کی طرف، اپنے چودراہٹ کی طرف واپس لوٹ کر کے آؤ، جس میں تم مزے اڑا رہے تھے. شاید تم سے حقیقت حال کے متعلق سوال ہو. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بتلا رہا ہے کہ جب ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ہمارے اوپر عذاب آنے والا ہے. احساس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یا تو عذاب کو آتا ہوا دیکھ لیا، یا ان کو عذاب کے آثار دکھنے لگے، یا بجلی اور بادل کے کڑک دکھنے لگے، تو وہ لوگ بھاگنا شروع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں نے ان کو ازراہ مذاق، ان کا استہزاء کرتے ہوئے، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہاں بھاگ رہے ہو؟ ارے یہی بستی ہے تمہاری، یہی تمہارے مکانات اور بلڈنگیں ہیں، یہیں پر تمہارا کاروبار ہے، یہیں پر تمہاری چودراہٹ ہے، یہیں پر تمہارا سب کچھ ہے، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ لیکن کوئی فائدہ ہوا؟ آخر اللہ کا عذاب ہوا اور ملیا میٹ ہو گئے. اللہ نے آگے مزید کہا، دیکھیے اللہ نے کہا قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین. جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ سب کے سب لگاتار اور برابر کہتے رہے. کیا کہتے رہے؟ یا ویلنا، ہائے افسوس، انا کنا ظالمین، ہم لوگ خطا کار تھے. فما زالت تلک دعواہم، یہ لگاتار پکارتے رہے حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آیا اور اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو بالکل کٹی ہوئی کھیتیوں کی طرح سے کر دیا اور وہ بجھ کر کے ڈھیر ہو گئے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مثال دیا ہے ایک ظالم قوم کا، جن کے اوپر عذاب آیا. جب عذاب آیا تو وہ لوگ عذاب کے ڈر سے بھاگنا شروع کر دیے. عذاب نے پیچھا نہیں چھوڑا، کیونکہ اس دنیا میں نے ابھی کہا نا کہ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، اب پھر دوبارہ سانس لیں گے کہ نہیں لیں گے ہم کو پتہ نہیں ہے.
ہمارے دلوں میں کسی کے بارے میں خیال اٹھتا ہے یہ بھی رب العالمین دینے والا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا تو وہ سوچا کہ ہم بھاگ جائیں گے، لیکن بھاگ نہیں پائے. موت کو سامنے دیکھا تو اللہ سے توبہ کرنے لگے، اللہ ہم ظالم تھے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان کو ملیامٹ کر دیا. ابھی ہم نے کیا بتلایا تھا، یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے نا، یہ ہمارے لیے غنیمت ہے. موت سے پہلے اگر ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ جب موت آ جائے گی تو نہ ایمان قبول ہوگا اور نہ توبہ قبول ہوگا. بنی اسرائیل کو ظلم کرنے والا فرعون جب بیچ دریا میں پھنسا تو کیا کہنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اللہ نے کہا کہ اب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. قانون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دم سے کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا ہے. عذاب کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے والوں کو بھیجتا ہے، ان پر حجت قائم ہوتی ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور پھر جب عذاب آ جائے تو پھر عذاب ٹلنے والا نہیں. ویسے ہی یہ جو دنیا کی زندگی ہم کو ملی ہوئی یہ مہلت ہے. جب موت کی گھڑی آ جائے گی، موت کے فرشتے کو ہم دیکھ لیں گے، ہماری جان ہمارے حلق کے اندر آ کر کے اٹک جائے گی اور اب لگے گا اب دنیا چھوڑنے والے، تو اس وقت کہیں گے کہ ہم ظالم تھے، اللہ ہم کو معاف کر دیجئے. کوئی فائدہ نہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ ابھی اس قرآن کریم پر غور و فکر کر لو. اس میں تمہارے بارے میں ہی بولا گیا ہے، تمہارے ایمان اور عقیدے کے بارے میں بولا گیا ہے، تمہارے اخلاق اور بد اخلاقی کے بارے میں بولا گیا ہے، تمہاری نیکیاں اور گناہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. دیکھ لو، سمجھ لو کہ تم کہاں پر ہو، اور اپنے آپ کو نصیحت حاصل کر کے اس دنیا میں ہی موت سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بندہ بنانے کی کوشش کرو. سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے بیان فرمائے ہیں، جن کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.